بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بن سوچے بلا وجہ دوسروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں پہ الزام لگانا اور تہمت لگانا کتنی بری بات ہے آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے مدینہ میں، جب ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو میت کو جو غسل دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب عورتیں غسل دینے لگیں تو غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو میت کی ران کے ساتھ اس کا ہاتھ چپک گیا۔ ہاتھ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ چنانچہ میت سے بدبو آنا شروع ہو گئی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود رہا۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک جا پہنچی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے؟ تو اس غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارے گئے۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ سامعین، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو دوسروں پہ تہمت لگا رہے ہیں اس کا کیا صلہ ہمیں مل سکتا ہے، کیا عذاب ہمیں مل سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں پہ بلا وجہ تہمت لگانے سے ہمیں ہر ممکن گریز کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس برائی سے نجات